السلام علیکم ناظرین، پروگرام سیاسی بحث کے ساتھ میں آپ کا ہوں میزبان اسد بخاری۔ آج ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہے وہ سابق تحصیل ناظم بھی ہیں اور تحصیل پنڈ دادن خان کی ایک معروف شخصیت جناب راجہ افتخار احمد شہزاد صاحب، اور اس کے ساتھ ہمارے ساتھ سینئر تجزیہ کار سینئر صحافی چودھری اختر رائی صاحب موجود ہیں۔ آج ہم راجہ افتخار شہزاد صاحب صوبائی اسمبلی کے ممبر بھی ہیں، اور آج ہم ان سے گفتگو کریں گے اور جانیں گے کہ انہوں نے پہلے کیا کیا اور آئندہ پنڈ دادن خان کے لیے کیا کرنا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم راجہ۔ جی وعلیکم السلام سر، کیسے ہیں؟ اللہ کا کرم، بالکل ٹھیک۔ سر آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ مہربانی۔ راجہ صاحب، آپ بہت کم عمری میں سیاست میں آئے ہیں۔ جی بالکل۔ جس وقت بچوں کے کھیلنے کی عمر ہوتی ہے، والدین ان کو سائیکل لے کے دیتے ہیں، آپ کو تحصیل ناظمی دے دی، آپ کو کیسا لگا اس وقت کہ یہ اتنی بڑی ذمہ داری آپ کو تحصیل کی ملی اور آپ کی عمر بہت کم تھی؟ دیکھیے جی شاہ صاحب، ایک تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے آج مجھے یاد کیا، اور اللہ کے فضل سے بائی چانس یہ اتفاق ایسا ہے کہ آج بہت ہی بابرکت رات ہے، رمضان شریف کے حوالے سے 27ویں رات ہے۔ آپ نے مجھے انٹرویو کے لیے ادھر حکم کیا، میں حاضر ہوں۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ جو آپ نے پروگرام شروع کیا ہے نا، سیاسی بحث، یہ میں آپ کا، پوری ٹیم کا، اختر صاحب کا بہت زیادہ مشکور ہوں کہ یہ اس سے پہلے کوئی کسی نیٹ ورک کوئی اس قسم کا نہیں تھا کہ ہم جو اسٹیک ہولڈرز ہیں، کینڈیڈیٹس ہیں یا پولیٹیکل ورکرز ہیں، انہیں کوئی اپنے خیالات کا اظہار کرنے کا ایک فورم ملے۔ پہلے اختر شاہ صاحب نے ایک پروگرام شروع کیا تھا 2003-04 میں، آمنا سامنا نام تھا اس کا، وہ پروگرام ہوتا تھا وہ جہاں پہ رفاع عامہ کا دفتر تھا، وہ آج کل بلڈنگ اور بن گئی ہے، لیکن وہ تھوڑے عرصے بعد پھر وہ سٹاپ ہو گیا۔ اور اللہ کے کرم سے میں یہ دعا کروں گا کہ یہ پروگرام ہمیشہ چلتا رہے اور یہ کامیاب رہے، ہم سب اس کو سپورٹ کریں مورلی ہر لحاظ سے۔ اور دوسری بات یہ کہ آپ نے فرمایا کہ میں کم عمری میں اللہ پاک نے مجھے عزت دی، اس کا جواب یہ دیتا چلوں شاہ صاحب کہ اللہ کا شکر ہے، میں اس فیملی سے بلانگ کرتا ہوں بیسیکلی جو آباء و اجداد سے اس علاقہ کی خدمت گار ہے۔ اپنے ایک پولیٹیکل ورکر کی حیثیت سے میرے دادا جی 1923 میں پہلا الیکشن لڑے تھے، اس لحاظ سے ہمارے جو الیکشن کی جو ریہرسل ہے وہ 100 سال مکمل ہو گئی ماشاء اللہ۔ تو دوسری بات یہ کہ میرے لیے یہ کوئی نئی چیز نہیں تھی، خدمت ہی کرنی ہے، یہی گھر سے سیکھا ہے، یہی تربیت میں ملا ہے، چاہے وہ ایز اے تحصیل ناظم کرے یا ایز اے ورکر کرے، ایز اے ایک علاقے کے باسی ہونے کے کرے، وہ میرے لیے کوئی عجوبہ نہیں تھا، لیکن یہ کہ اس میں اللہ کا کرم تھا، اللہ تعالیٰ نے بہت عزت دی ہے۔ اس چھوٹی سی عمر میں جب آپ یہ لے کر چلے، اس وقت آپ کے اوپر بہت اسکینڈلائزڈ بھی آپ ہوئے ہیں اپنے تحصیل ناظمی کے دور میں، اس کی وجہ کیا تھی؟ آپ کے کام یا آپ کی شہرت یا آپ کے جو حاسدین تھے یا آپ کے جو مخالفین تھے ان کا پروپیگنڈا؟ دیکھیں شاہ صاحب، میں ہمیشہ اپنے دوستوں سے بھی کہتا ہوں، اپنے مخالفین، سیاسی مخالفین سے بھی کہتا ہوں کہ مخالفت کریں، مخالفت برائے مخالفت کریں، تنقید برائے اصلاح کریں۔ تنقید برائے تنقید کا ایک جیسے ایک حکم کا غلام ہے، اس کے تحت یہ نہیں کہ ایک آپ اچھا کام کر رہے ہیں، آپ میرے مخالف ہیں، خدا نہ کرے، تو میں نے اس اچھے کو بھی اچھا نہیں کہنا ہے۔ صحیح، یہی میرے سکینڈل تھے، یہی میری چیز تھی۔ اور اللہ کا اس کے علاوہ مالیاتی سکینڈلز بھی آتے رہے ہیں آپ کے حوالے سے، تو ان میں دیکھیں ایک کہتے ہیں کہ زبان خلق پہ ایک بہت چڑھ گئی تھی، اس کی آپ کیا وضاحت دیں گے؟ آپ اس میں یہ تھی کہ کوئی چیز دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ کوئی بندہ کہہ رہا ہے جی یہ بڑا کرپٹ ہے، مالی طور پہ اس نے بڑی کرپشن کی ہے، یہ ہو گیا ہے، وہ ہو گیا ہے۔ چیز یہ ہونی چاہیے کہ مولا علی کا فرمان ہے کہ کوئی بندہ آپ کے پاس آتا ہے نا کہ فلاں بندے نے میری ایک آنکھ نکال دی ہے، تو اس وقت تک کوئی فیصلہ نہ کریں، اس وقت تک کوئی سٹیپ نہ لیں، کوئی رائے قائم نہ کریں جب تک دوسرے بندے کو آپ مل نہ لیں۔ ہو سکتا ہے یہ اس کی دونوں آنکھیں نکال کے آگے۔ میری اپوزیشن بدقسمتی سے یہ تھی، اپوزیشن کے ساتھ بھی اچھی اپوزیشن ہونا، اس کے ساتھ بھی چلنے کا مزہ آتا ہے، ایک سیاست کرنے کا مزہ ہوتا ہے، ایک سیاست کرنے کا ایک ڈھنگ پتہ چلتا ہے بندے کو۔ مالیاتی سکینڈل یہ تھے کہ اگر میں نے آؤٹ آف دا وے کسی علاقے کا کام کیا ہے، کسی ایریے کا کام کیا ہے، یہ جو آپ کے کھیوڑا پیڑی خان کی واٹر سپلائی، آج آپ کہتے ہیں کہ گرمیوں میں بھی پانی ریگولر آتا ہے۔ 2001 میں جب میں نے چارج لیا تھا،
مجھے بہت اچھی طرح سے یاد ہے کہ گرمیوں میں ہفتے میں 2 دن پانی آتا تھا، میکسیمم 3 دن پانی آتا. اگر میں نے کام کروائے ہیں، اگر میں نے ایک اچھے سٹیپ کے لیے اچھے کے لیے کوئی کردار ادا کیا ہے، تو بجائے کہ اس کے لیے دعا کرے، اس کی تعریف نہ بھی کرے، اس کے لیے دعا کریں کہ یار یہ اچھا کام ہوا ہے، تو بندہ اس کو کہے کہ جو میں نے ادھر سے کمایا ہے، جو میں نے کرپشن کی ہے، وہ سب کے سامنے ہے. نہیں، کھیوڑا کی جو آپ بات کر رہے ہیں جی، تو دیکھیں ایک بہت مشہور سکینڈل ہوا ہے گندھالا واٹر سپلائی اسکیم کا. اس کے اندر آپ نے کوئی چند ہزار روپے اور یا چند لاکھ روپے کی وہ پائپ لائن سیل ہوئی ہے، لیکن کہتے ہیں کروڑوں روپے کا نقصان اس سے ہو گیا ہے تحصیل کو پوری کو، اور کھیوڑا جو ہے اس سے بڑی بدحالی کا شکار. میں آپ کے پروگرام کی وساطت سے گندھالا واٹر سپلائی اسکیم کا 2-3 منٹ میں یہ میں گزارش کرنا چاہتا ہوں. گندھالا واٹر سپلائی اسکیم بیسیکلی یہ چوہا سیدن شاہ سے نکلتی تھی. چوہا سیدن شاہ سے 1 سال 1.5 سال یا میکسیمم 2 سال چلی ہوگی. تو جو اس کا سیوریج کا پانی تھا، گندا پانی تھا، وہ جس چشمے سے یہ پانی پک کر رہے تھے، جنہوں نے یہ اسکیم ڈیزائن کی ہے، وہ پانی اس اسکیم میں مکس ہو رہا تھا. وہ اسکیم کافی سالوں سے بند تھی. جب ہم نے چارج لی ہے، یہ ہمارے ہاؤس میں یہ چیز آئی کہ یہ کمیٹی بنی کہ اب اس اسکیم کا کیا کریں. اس کمیٹی نے، اس ہاؤس نے، ہمارے نے، جو ہاؤس کا فیصلہ ہوتا ہے، وہ چاہے ناظم ہے، چاہے پرائم منسٹر ہے، چاہے چیف منسٹر ہے. آپ کا وہ فیصلہ نہیں تھا، ہاؤس کا فیصلہ تھا. ہاؤس کی اپروول سے سارے فیصلے ہوتے ہیں نا. اس کو باقاعدہ آپ نے اخباری اشتہار کے ذریعے اس کو سیل کیا تھا. اس کو باضابطہ طور پہ ایک کمیٹی بنی تھی. اس کے کمیٹی کے فیصلے کے تحت ایک اخبار اشتہار آیا کہ جی ہم، اچھا وہ یہ بھی فیصلہ ہوا تھا کہ یہ کھیوڑا کی سپلائی ہے، اس سے جو بھی یہ سکریپ سیل کرے، اس کا جو بھی ایک ہو ٹرن آؤٹ ہو، اس پیسے سے ہم کھیوڑا واٹر سپلائی کو مزید بہتر سے بہتر بنائیں. یہ فیصلہ ہوا تھا کہ اس پیسے کو تحصیل کی کسی اور یونین کونسل میں ہم نہیں انویسٹ کر سکتے، اور ہم نے وہی کیا ہے. اچھا وہ جی آ گئی کمیٹی، انہوں نے ہمارے اخبار اشتہار دیا. باضابطہ 3 دفعہ اخبار اشتہار آیا کہ ہائیسٹ جو بولی دے گا اس کو ہم یہ دے دیں گے. بس اتنی سی بات. باقی یہ کہنا کہ کروڑوں روپے کما گئے، اربوں روپے کما گئے، لاکھ روپے کما گئے، کہنے سے کیا ہے. مسلم لیگ، کاف، جی، پھر پیپلز پارٹی، جی، پھر پاکستان تحریک انصاف، جی، اور آج اپنی دھرتی اپنا راج. جی. آخر آپ کا سٹاپ کہاں ہوگا؟ دیکھیں شاہ صاحب، میں نے 2001 میں الیکشن لڑا تھا، اور اللہ کا شکر ہے میں نے وہ بھی، جو میرا الیکشن تھا، نہ میرے ساتھ مسلم لیگ نون تھی، نہ مسلم لیگ کاف تھی. کاف اس وقت یہی تھے نا، چوری نظر صاحب، چوری افتخار صاحب جو میرے مد مقابل کینڈیڈیٹ تھے، بلوچ برادری تھی، ریحان برادری تھی، مسوال برادری تھی، شمس حیدر صاحب تھے. یہ سارے کاف ہی تھے نا، یہ میرے مخالف تھے. اللہ کے فضل سے، آپ سب کی دعاؤں سے، اپنی والدہ کی دعاؤں سے آزاد حیثیت میں میدان میں اترے، اور لوگوں نے، جیسے کہ آج آپ دے رہے ہیں PP 27 میں دیکھ رہے ہیں کہ آزاد حیثیت سے میں الیکشن لڑ رہا ہوں، اور مختلف جماعتوں سے جو میرے مہربان ہیں، میرے محسن ہیں، میرے ساتھ کھڑے ہیں، میں ان کا احسان مند ہوں، شکر گزار ہوں. ٹھیک ہے جی. ابھی کوئی بندہ ایک نون لیگ کو چھوڑ کے میرے سے سپورٹ کر رہا ہے، میرے ساتھ سپورٹ کر رہا ہے، تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نون لیگ کو جوائن کر رہا ہوں، یا کوئی کاف لیگ کا ہے، یا کوئی پیپلز پارٹی کا ہے. یہ اس کی میرے ساتھ ویسے ہمدردی ہے. آپ پاکستان تحریک انصاف سے وابستہ ہیں، کیونکہ میری لاسٹ ٹائم جو وابستگی تھی، یہ اپنے علاقے کے لیے، اچھے کے لیے، کہ چوری فواد صاحب ایک ہمیں یہ ایک تاثر تھا کہ مجھے اپنی ذات میں بتاؤں کہ اچھا بندہ ہے، اچھا بولنے والا بندہ ہے، اچھا شائننگ سٹار ہے، تو اس کو سپورٹ کیا جائے علاقے کے لیے. 2 سال ہم نے انتظار کیا کہ ہو سکتا ہے کچھ جو ہم نے سوچا ہوا تھا اس کے برعکس کچھ نہ کچھ رزلٹ آ جائے. آپ نے علاقے کے لیے کیا تھا، یا آپ کی کچھ اپنے انٹرسٹ تھے، آپ ٹکٹ لینے کے خواہش مند تھے، آپ کوئی جناب کسی کے چیئرمین ادارے کے بننا چاہتے تھے، آپ کچھ اور عہدہ لینے کے خواہش مند تھے، یا علاقے کے لیے آپ کا اسٹیک؟ شاہ صاحب، جس بندے کی پرسنل کوئی ڈیمانڈز ہوتی ہیں نا، وہ اقتدار کو نہیں چھوڑتا، وہ اس بس کے سیڑھی کے ساتھ لٹکا رہتا ہے. جو اقتدار میں نے 2.5 سال اقتدار ابھی چوہی صاحب کا بقایا تھا، بڑے پیک پہ اقتدار تھا جب ہم نے چوہی صاحب کو خدا حافظ کیا تھا کہ ہم آپ کے سسٹم میں، آپ کا جو سیاسی ایک پالیسی ہے، ایک ورکنگ سٹائل ہے، ہم اس میں ایکٹیویٹ نہیں ہو سکتے. کیونکہ سب سے پہلے یہ چیز ہے کہ ایک خودداری بھی ہونی چاہیے. جس گروپ میں، جس دھڑے میں
علاقے کی فلاح و بہبود کے علاوہ آپ کے مقام نہ ہو، آپ کی عزت نہ ہو، اپنے ورکر کی عزت نہ ہو. پی ٹی آئی کا جو ورکر 80% ہمارے حلقے میں این اے 67 میں پی پی 27 میں پی ٹی آئی سے نالاں ہے، اس کی وجہ میں اکیلا تو نہیں ہوں، میرے ساتھ اور بھی پی ٹی آئی کے لوگ ہیں. میرے ساتھ ان کے جو پچھلے الیکشن میں، لاسٹ الیکشن میں جو ورکرز تھے، جو سپورٹر تھے، اسٹیک ہولڈر تھے، چوری عابد جتانا صاحب ہیں، چوری نظر گوندل صاحب ہیں، جو ہمارے علاقہ کے بہت بزرگ اور زیرک سیاستدان ہیں، وہ آج کدھر ہیں؟ وہ کیوں نہیں ان کے ساتھ شامل ہو رہے؟ کون ہے ان کے ساتھ؟ ہمارے ساتھ سینئر صحافی بیٹھے ہیں چودھری اختر رانی صاحب. سر کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سب جو پہلے چودھری فواد صاحب کے ساتھ تھے، آج یہ سب کیوں علیحدہ ہو گیا؟ آپ کی نظر میں اس کی کیا تجزیہ ہے؟ یہ تو اپنا رائے صاحب سے ہم پوچھیں گے کہ ان کے اندر کوئی ایسا کمال یا ان کے اندر کوئی ایسی جادو کی چھڑی تو ان کے پاس تھی، یا ان سے پتہ نہیں کس لیول پہ جا کے یہ متاثر ہوئے ہیں کہ ایک ہی سب میں انہوں نے سب کو بٹھا دیا، سارے حلیف بن گئے، ان کے سٹیج پہ اکٹھے رہے. اور ایک بات سے میں ان کی ڈس ایگری کروں گا. انہوں نے کہا کہ میں نے آزاد الیکشن لڑا تھا 2001 میں. سب سے بڑا پلر جو تھا ان کے سپورٹر تھا نوابزادہ اقبال مہدی خان. انہوں نے ان کی پوری حمایت کی، فل حمایت کی. اپنی تحصیل ناظمی ان کو ڈسٹرکٹ ناظمی نہ مل سکی، اور فرد صاحب کی بھی ان کو جو ہے کیونکہ بلا مقابلہ بن چکے تھے وہ ادھر جی. اور انہوں نے اپنا ایک بندہ دیا تھا پیر عقیل حیدر کو ادھر اپنا فرد صاحب کے ساتھ. تو وہ دونوں ساروں کی جو ہے ان کو حمایت حاصل تھی، یہ نہیں بھی اکیلے تھی، اور اس کے ساتھ اب لے گئے. اور باقی ایک بات کہی ہے تو یہ بھی آج پوچھ لیں. انہوں نے کہا ہے کہ میرے ساتھ اپوزیشن جو تھی وہ اس وقت اچھی نہیں تھی. آج تو وہ اپوزیشن آپ کے ساتھ ماشاء اللہ حلیف ہے آپ کی. تو لوگوں کو تو ورکروں کو تو شاید وہ دعا بھی اب تک یاد ہے جو آپ نے پنڈت اعظم خان میں میدان جنگ بنا تھا. کبھی ویسے ضمیر پر بوجھ پڑا ہے کہ جن کو آپ نے دعا مروایا تھا آج ان کو قائد مان لیا آپ نے؟ دیکھیں جی، جو پالیٹکس ہے اس میں ابھی آپ 2018 کا الیکشن دیکھ لیں. آپ کہہ رہے ہیں ہم سب اس کے چوری فواد کے سپورٹر تھے. آج کیا وجہ ہے کہ ہم الگ ہو گئے؟ یہ سوال میرے خیال ہے چوری فواد صاحب اپنے آپ سے بھی پوچھتے ہوں گے، اپنے بھائی صاحب سے بھی پوچھتے ہوں گے، اپنے جو آس پاس جو ماحول ہے یہ ان سے بھی پوچھنے والا سوال ہے کہ آخر چلے ایک راجہ شہزاد کو تو ذاتی کو مفاد ہوگا، وہ نہیں حاصل ہوا، وہ الگ ہو گئے. چوری عابد جتانا صاحب کو کیا مسئلہ تھا، چوری نظر صاحب کو کیا مسئلہ تھا؟ بات یہ ہے کہ جو میں اپنی بات کروں اختر صاحب، مجھے یہ چوری صاحب نے کہا تھا کہ میں بھی اس وقت بھی امیدوار تھا کہ میرا چانس بن رہا ہے سی ایم پنجاب بننے کا، جو میں اپنی کروں کہ آپ میرے حق میں سپورٹ کرو. ہو سکتا ہے میں سی ایم بن جاؤں تو علاقے کی قسمت اچھی ہو. اور حقیقت ہے، ظاہر ہے جس علاقے کا سی ایم ہوتا ہے اس علاقے کی جی بے شک بزدار ہی سی ایم ہو، لیکن اس نے اپنا علاقہ تو سنوار دیا. ہمیں یہ شوق ان کی بات سے یہ شوق ہوا کہ ٹھیک ہے یار، اگر یہ بندہ ہماری قربانی سے کامیاب ہوتا ہے اور کامیاب ہوتا ہے ایز اے سی ایم پنجاب، تو ہم اس میں کم از کم راجہ شہزاد اس میں حصہ ضرور ڈالیں. اور کوئی وجہ نہیں تھی، میں نے ذاتی ان سے کیا لینا تھا. ابھی صاحب یہی کاٹ لیتے ہیں. آپ نے بھی کہا کہ مجھے انہوں نے وعدہ کیا تھا اپنا ٹکٹ کا. آپ جتانا صاحب تو کہتے ہیں میرے تو قرآن اٹھایا تھا انہوں نے. چلو نظر صاحب بھی گھما پھرا کے تو بات وہیں پہ لے آتے ہیں. تو ان کو کیونکہ انہوں نے 40 دن کے بعد پھر عزت میں چلے گئے تو انہوں نے وہ کر لیا تھا واپسی. تو آپ نے بغاوت کیوں نہیں کی جب ٹکٹ نہیں دیا اس نے، شاہ نواز کو ٹکٹ دے دیا، آپ نے چپ ساتھ لی، پھر الیکشن لڑا. اور کہتے ہیں ان کے بقول پہ وہ ہم سے غلط قسم کی ڈیمانڈس کرتے. غلط سے مراد بھی ناجائز ڈیمانڈ تھی. کوئی کہتا تھا کہ سینسر بورڈ کا مجھے چیئرمین بناؤ، کوئی کہتا تھا مارکیٹ کمیٹی کا مجھے چیئرمین بناؤ، کوئی کہتا تھا مجھے ایڈوائزر بناؤ. میں کہاں کس کو پورا کرتا. دیکھیں جی، ظاہر ہے وہ ٹھیک کہتے ہیں کیونکہ ان کی اپنی فیملی ممبرز کی اتنی ایڈجسٹمنٹ بہت زیادہ ہو گئی تھی. وہ اب اور اس کے علاوہ کس کو کدھر ایڈجسٹ کرتے؟ وہ ساری ایڈجسٹمنٹ ہی انہوں نے جو ورکرز کو لوگ کرتے ہیں دیکھیں شاہ محمود قریشی ہے وزیر داخلہ ہے، اس کا جو ایم پی ہے وہ بھی منسٹر ہے. لوگ اپنے ورکر کو ایڈجسٹ کرتے ہیں، یہ کوئی اتنی عجیب بات نہیں ہے. یہ الگ بات ہے کہ چوری فواد صاحب یا اس کی فیملی سے میں اپنی بات کروں گا کہ کسی امر کی ایک کمیٹی یا سینسر بورڈ نہیں، ایک محلے کے کونسلر کا بھی اگر میں نے ڈیمانڈ کی ہو تو میں آج آپ اس فورم کی واسطت سے میں یہ گزارش کروں گا چوہدری صاحب سے کہ میں ان سے آن ایئر معذرت کروں گا. بالکل یہ حقیقت ہے.
دوسری بات ایڈجسٹمنٹ کی، ان کے پاس سیٹیں اتنی تھیں جو انہوں نے کبھی بھائی کو، کبھی سسٹر کو، کبھی سالی کو، کبھی سالے کو، وہ ساری ایڈجسٹمنٹ فیملی کے باہر نکلتی تو کسی کی باری آتی نا، وہ یا تو کسی کو ایڈجسٹ کیا ہو نا، پھر تو وہ بتائے کہ میں نے اس کو ایڈجسٹ کیا ہے۔ چوری نظر صاحب بزرگ آدمی ہے، ان کو انہوں نے پچھلی عمر میں پریشان کر دیے، عمر کے اس حصے میں ان کو مطلب ہے پھر دوبارہ آخر میں آج سے 6 مہینے پہلے پھر لارا لگا کے، مقصد یہ زیادتی ہے۔ چوری نظر صاحب بھی ہمارے تحصیل کے لوگ ہیں، اس علاقے کے رہنے والے ہیں، کسی سے بھی اس طرح کے اخلاقی طور پہ زیادتی ہوگی تو ہم آواز اٹھائیں گے انشاءاللہ۔ راج صاحب آخری سوال میں تو کر رہا ہوں بھئی، اپنی دھرتی اپنا راج آپ نے نہ یہ نعرہ لے کے چلے، اس سے بہتر تھا کہ آپ کو اپنی کارکردگی آپ تک ایکس تحصیل ناظم رہے، چوری آبا جتانا صاحب بھی ایکس تحصیل ناظم تھے، اور لوگ بھی جو ہیں کوئی نہیں کوئی اس طرح عام آدمی نہیں ہے، جی بڑے نامور لوگ ہیں آپ کے ساتھ۔ یہ ایک علاقائی تعصب یا مذہبی تعصب، لسان کی تعصب یا اس طرح کا جو ہوتا ہے، کل وہ لوگ جو آپ 4 یونین کونسلر ادھر بھی سے ووٹ لینے ہیں، اگر وہ کہہ دیں ادھر تم ادھر ہم، تو یہ کوئی اچھا نہیں۔ اچھا، میں وہ آپ کے پروگرام میں نا چوری نظر صاحب کا انٹرویو سن رہا تھا لاسٹ ٹائم، وہ انہوں نے 2-3 دفعہ چیز دہرائی ہے کہ ایک تعصب کی خوشبو آتی ہے۔ جی جی بھائی اس تعصب کی خوشبو آتی تھی تو انہوں نے آپ کے پروگرام کے حوالے سے ہمیں میسیج پہنچانا ضروری تھا، وہ تو ہمارے ساتھ بھی میٹنگز کرتے رہے ہیں، وہ اس دوران ہمیں کہتے تھا کہ یہ تعصب کی سمیل آ رہی ہے، وہ اس وقت ہمیں بتاتے تھا کہ ہم یہ چیز اگر کوئی اس میں کوئی اصلاح کی ضرورت تھی، اس مطلب ہے لاہور میٹنگز ہوئی ہیں، ادھر میٹنگز ہوئی ہیں، کینڈیڈیٹ بننے کی بھی خواہشمند تھے اپنی دھرتی اپنی راج کے، تو اس وقت یہ کہنا ضرور اچھی بات تھی۔ ابھی ادھر ہم اپنی ایک ایسی الٹی سیدھی باتیں کر کے ہم اپنے ایک سیاست چمکانے آ جائیں آپ کے پروگرام کے حوالے سے، سیاست چمکانے کے دیکھیے رائی صاحب آپ نے تو مشورہ دیا ہے ان کو، میں آج بھی اس مشورے، میں آج بھی دیکھیں جی، میرا ان کے ساتھ تعلق آج نہیں ہے، میرا ان کے ساتھ فیملی تعلق ہے، میں آج بھی ان کو وہ یہ میری بات یاد رکھیں گے اور پھر وہ کہیں گے کہ شداد تم نے ٹھیک کہا تھا، جو تحصیل میں ان کو کہنے والا یہ کوئی بھی نہیں ہے کہ آج بھی ان کو کہوں گا کہ ہماری سرپرستی کریں۔ یہ جو آپ کے جو مشورہ لیفٹ رائٹ لوگ ہیں نا، یہ آپ کو آپ کی جو ہے نا وہ خرابی کر رہے ہیں۔ آپ نے ماشاءاللہ اچھی زندگی گزاری ہے، اچھی سیاسی زندگی گزاری ہے، ذاتی زندگی گزاری ہے، نمازی پرہیزگار لوگ ہیں، آپ بزرگ آدمی ہیں، تو یہ بزرگوں کو اچھا کرنا چاہیے۔ مشورہ تو ہم دے سکتے ہیں، نصیحت وہ ہمیں کریں گے، مشورہ ہم کو دے سکتے ہیں۔ اور دوسری بات آپ نے سوال کیا کیا تھا کہ دھرتی یہ تعصب کی بو آ رہی ہے۔ دیکھیں جی، ہم نا ایز اے مسلم، میں آپ کو ایک روایت شیئر کروں، حسنین کریمین ارشاد مبارک ہے کہ اپنی دھرتی سے پیار اچھے مومن کی نشانی ہے۔ وہ تو بات آ گئی۔ دوسری بات یہ، ہماری دھرتی سے مراد یہ نہیں کہ میرا گاؤں چکشادی ہے تو وہ میری دھرتی ہے، نہیں نہ، جو ہمارا علاقہ ہے، دیکھیں نا، اپنی دھرتی اپنا راج سے تحصیل مطلب پیڑی خان ہے نا، نہیں، تحصیل پیڑی خان نہیں، NA-67 کی بات کر رہے ہیں، ضلع جہلم کی بات کر رہے ہیں، یہ اس کو آپ بالکل لمیٹڈ نہیں کر سکتے۔ دیکھیں تحصیل پنڈ دادا خان میں آج لوگ اس نعرے کے بعد خود مختاری کی ایک خوشبو بھی کوئی لینا چاہے نا تو وہ بھی آئے گی اس میں۔ یہ راج صاحب، یہ نعرہ جو ہے اگر ضلع جہلم کی حد تک ہے تو سارے ضلع جہلم کے بندے الیکشن لڑتے رہے ہیں نا، کوئی آپ کا بندہ کہیں باہر سے آپ الیکشن میں بتاتا ہوں، دیکھیں ضلع جہلم کے الیکشن لڑتے رہے ہیں، ہم یہ چاہ رہے تھے کہ جو ہمارا NA-67 ہے نا، اس کا 70% علاقہ تحصیل پنڈ دادا خان PP 27 ہے، کہ آپ ایگری کرتے ہیں؟ جی بالکل۔ تحصیل پیڑی خان والوں نے ہمیشہ اپنے اخراجات سے، اپنی محنت سے، اپنا خون پسینہ بہا کے سروں پہ پگے رکھی ہیں، اور ان کو جو رسپانس ملا ہے وہ بھی آپ کے سامنے، ہمارے سامنے۔ ہمارا یہ تھا کہ تحصیل پیڑی خان کے حوالے سے، PP 27 کے حوالے سے، ایک تو سب سے پہلے یہ کہ ہم فیصلہ خود گھر میں بیٹھ کے کریں، ہمیں ڈکٹیشن نہیں چاہیے پولیٹیکلی۔ یہ گھر پنڈ دادر خان ہے یا گھر ضلع جہلم ہے؟ جی ہم تو میں پنڈی خان سے بلانگ کرتا ہوں، ضلع جہلم تو ڈمیلی تک ہے، یہی کہہ رہا ہوں۔ اب جب تو ہمارا فیصلہ یہ ہے کہ NA-67 کا فیصلہ اپنے تمام دوستوں کی مشاورت سے PD خان کا، جیسے آپ کا نعرہ تھا، سب سے پہلے اللہ پاک آپ کو خوش رکھے کہ پنڈ دادا خان کی ضلعی حیثیت کو بحال کیا جائے۔ کئی لوگوں نے اس کی نفی بھی کی ہوگی، آج بھی وہ نعرہ آپ کی وساطت سے مارکیٹ میں۔
کیا وہ نعرہ غلط تھا؟ نہیں بنا، آپ بھی آج بھی اس نعرے پہ قائم ہیں؟ ہم تو خود مختاری کی طرف جا رہے خود ہیں نا، مختاری کی آپ طرف تو دیکھیں نا، اس کو خود محدود مختاری کر رہے کی ہیں۔ طرف جانا ہے نا، تو خود مختاری کے لیے کچھ آپ میں پاور ہونی چاہیے، آپ کے پاس اختیار ہونا چاہیے۔ آج تک تحصیل پیڑی خان کی باؤنڈری جو چوہدری صاحب نے ہمارے سے وعدہ کیا تھا کہ ڈسٹرکٹ چکوال اور ضلع جہلم کی باؤنڈری کا نئے سرے سے تعین کریں گے جو اصول قواعد و ضوابط کے مطابق ہوگی، آواز نہیں اٹھی۔ آئی سی آئی والوں کو یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، آپ نے بہت انیشیل سٹیج پہ کام کیا تھا پانی کی ریالٹی کا، کوئی آواز نہیں اٹھائی گئی۔ ٹھیک ہے جی، مقصد یہ ہے کہ جب تک اب مجھے ساہیوال سے ملتان سے احمد بنا بھی دیں، فرض کرے قسمت کا کوئی چکر چلتا ہے، مجھے آپ بنا دیتے ہیں، مجھے اس دھرتی سے نیچرلی کتنی کی ایفیلیشن ہوگی، میرا محبت یا میری دلچسپی ہوگی پیڑی خان تحصیل۔ نہیں، چودھری فواد کا دادگاہ جہلم میں ہے یا ساہیوال میں ہے؟ یہ دادگاہ کدھر ہے؟ اگر چودھری فرق کا دادگاہ جہلم میں ہے تو فواد کا دادگاہ جہلم میں کیوں نہیں ہے؟ میں این 67 میں نہیں ہے، ایک بات جہلم میں ہے نا، دیکھیں نا، جہلم ہمارا ضلع ہے۔ چودھری فواد کا جو میرے خیال انہوں نے آنکھ کھولی ہے تو وہ جہلم میں نہیں ہے، ہم جہلمی ان کو نہیں مانتے، جہلم میں ہے۔ ٹھیک ہے، ان کا آبائی گھر ادھر ہی ہے، ان کے آبا و اجداد کا گھر ادھر ہے، چودھری فواد کی ذات کی بات کروں۔ دوسری بات یہ ہے کہ چلے ان کے اپنے معاملات ہیں، اللہ پاک نے ان کو یہ عطا کرنی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیے جو بھی وسائل بنے۔ افسوس یہ ہے کہ جو بھی پیچھے ٹائم گزرا ہے، راجہ اقبال مہدی خان صاحب ایم ایل اے بنتے رہے، انہوں نے اگر میری سپورٹ کی تھی تو ذاتی حیثیت سے کی تھی۔ نون لیگ اگر کرتی تو راجہ افضل صاحب بھی میرے ساتھ ہوتے، جلال پور کے سادات گھرانہ بھی میرے ساتھ ہوتا، راجہ ناصر علی خان بھی میرے ساتھ ہوتے، نون لیگ میرے ساتھ نہیں تھی۔ راجہ اقبال مہدی صاحب کو آپ اپنا محسن بھی سمجھتے رہے ہیں، کہتے رہے ہیں، آج بھی سمجھتے ہیں، بلکہ راجہ اشفاق صاحب کی تعیناتی میں بھی راجہ اقبال مہدی صاحب کا ہاتھ تھا، تو اس حوالے سے تو آپ کی ان کے ساتھ کوئی افیلیشن ہوتی چلتی تو اچھا لگتا، یا آپ ان کے مخالف دھڑوں میں چل رہے ہیں تو اچھا لگ رہا ہے۔ دیکھیں نا، سماجی تعلق اور سیاسی تعلق ایک الگ الگ چیز ہے۔ ٹھیک ہے، ہم سارے سیاسی ورکر ہیں نا، اپنی ہمیں خوشی غمی ایک ذاتی تعلقات ایک الگ چیز ہے۔ اگر ہم دیکھیں گے کہ یہ بندہ حلقے کے لیے یعنی 67 یا جہلم کے لیے یا پی پی 27 کے لیے اچھا کردار ادا نہیں کر رہا، تو کیا ہم ذاتی ایک رہن سہن کو لے کے اسی کے پیچھے اس کا پلہ پکڑ کے چلتے رہے؟ پچھلے الیکشن میں آپ کے فیوریٹ امیدوار راجہ شاہ نواز تھے، ان کا سپورٹ کر رہے تھے، ان کے لیے آپ ووٹ مانگ رہے تھے، ان کے لیے چل رہے تھے۔ اس دفعہ وہ آپ کے مخالف کیوں ہیں؟ آپ ان کے مخالف کیوں ہیں جبکہ ابھی وہ الیکشن جیت کر انہوں نے کوئی اپنی کام یا دکھایا بھی نہیں؟ کس نے نہیں دکھایا کام؟ تو یہی تو ناراضگی ہے ان سے۔ دیکھیں نا، وہ 200-250 سے الیکشن آ رہے ہیں، راجہ شاہ نواز صاحب سے میرے پچھلے ہفتے بھی ملاقات ہوئی ہے، ان سے یہی گلا ہے کہ آپ حکومتی کینڈیڈیٹ تھے، اگر 200-400 سے ہار بھی گئے ہیں تو آپ نے اپنے اتنا کیوں مایوسی کا ایک ثبوت دیا ہے، کیوں نان ایکٹیو رہے حلقے میں؟ پنجاب لیول پہ آپ پنجاب حکومت تھی، فیڈرل لیول پہ حکومت تھی، ٹھیک ہے، سب سے پہلے تو حق اس بندے کا دیتے نا کہ اپنے بھائی کو ایڈجسٹ بعد میں کروا لیتے منسٹر صاحب، پہلے اس کو کوئی وزیر مشیر کوئی آگے پیچھے سیٹ کروا دیتے، چلے یہ بھی ایکٹیو، وہ نہیں بھی مشیر ملتی۔ یہ خود کیوں اتنا نان ایکٹیو رہا ہے بندہ کہ اس نے بھی 60-61 ہزار ووٹ لیے ہیں، تو ان ووٹروں کو مایوس کرنے کا کسی کو حق نہیں ہے۔ جو پی ٹی آئی کے ووٹرز ہیں، آپ بتائیں حلقے میں وہ در در کے دھکے کھا رہے ہیں، چوکی میں جاتے ہیں، میونسپل کمیٹی میں جا رہے ہیں، جدھر بھی جاتے ہیں اپنے سورسز سے ان کی بات سنی جاتی ہے یا پیسے کا ایک سسٹم چلتا ہے اور کوئی ان کا پرسانہ حال نہیں ہے۔ پی ٹی آئی کے ووٹرز کا جو سب سے بڑے مجرم ہیں یہی سارے لوگ۔ ویسے اب یہ الیکشن آ رہا ہے، جی، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کے اس نعرے کو پذیرائی ملے گی اتنی بڑی بڑی جماعتوں کے مقابلے میں کہ پاکستان تحریک انصاف اس وقت پیک پر جا رہی ہے اور مسلم لیگ نون جو ہے اس وقت برسر اقتدار بھی ہے اور اس کا بھی اس حلقے میں بہت اثر رسوخ ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں دو بڑی پارٹیوں کے مقابلے میں آپ کنٹیسٹ کر پائیں گے الیکشن؟ انشاءاللہ جی، دیکھیں پی ٹی آئی نون لیگ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان کی مطلب ہے اچھی اسٹرینتھ ہے پنجاب لیول پہ، لیکن ہر حلقے کی اپنی ایک گرامر ہے، ہر حلقے کی اپنی ایک صورتحال۔ جو ہمارا ایک ضلع جہلم بالخصوص این 67 پی پی 27 ہے، اس میں یہ دونوں صاحبان اپنی سیاسی حیثیت مکمل طور پہ کھو چکے ہیں۔ یہ دیکھیں نا، یہ تو اللہ کے ایک فیصلے ہیں یا حکومتوں کا جو ایک بحران چل رہا ہے، آئینی مالی سیاسی بحران چل رہا ہے،
یہ اگر NE67 کا ضمنی الیکشن ہو جاتا، چوری فواد صاحب کی ریزائن والا جو الیکشن تھا، تو اسی وقت آپ کو پتہ چل جانا تھا، بلکہ کافی حد تک پتہ چل چکا تھا کہ اس دھرتی کے نعرے کو، یا ہمارے کینڈیڈیٹ جو چوری عابد صاحب ہیں، اس کینڈیڈیٹ کو کیا پذیرائی ملی ہے، اس چیز کی وہ چیز خوشبو آنی سامنے آ گئی تھی۔ پھر اس کے بعد یہ الیکشن ہمارا اللہ کے کرم سے PTI 80%، نون لیگ، جو ان لوگوں کے ستائے ہوئے لوگ ہیں، وہ سارے ہمارے لیے دعا گو ہیں، اور ہم ان کے مشکور ہیں کہ انہوں نے ہم پہ اعتماد کیا، اور اللہ کے در سے ایک دعا گو ہیں کہ ان کا اعتماد پہ ہم پورا اترے۔ انشاءاللہ اللہ کے کرم سے انشاءاللہ NE67 میں بھی PP 27 میں بھی بہت اچھا ہار جیت اللہ پاک کے ہاتھ میں، یہ اس کے فیصلے ہیں کس کے سر پہ یہ تاج رکھا جائے گا، کیا ہوگا، لیکن انشاءاللہ برابر کے کینڈیڈیٹ، کسی سے کمزور نہیں۔ رائے صاحب آخری، جی آپ اپنی دھرتی اپنے راج کے کینڈیڈیٹ ہیں، جی آپ کے ساتھ راجہ اپنا قاسم علی جی جو سینئر نائب صدر ہیں مسلم لیگ کے، جی انہوں نے مسلم لیگ بھی نہیں چھوڑی، آپ نے PTI بھی نہیں چھوڑی، آپ کے ساتھ کرنل شیرازی صاحب ہیں، جی وہ دونوں بھائی عہدیدار ہیں، اور تیسری جو شخصیت ہیں ناصر جاوید صاحب، وہ بھی اپنا مریم کے ساتھ تصویریں ان کی بھی سوشل میڈیا پر گھوم رہی ہیں، بڑے وہ پورا امید ہیں کہ انہوں نے کیا ان کا، تو یہ کچھ عجیب سی نہیں ہے، یہ اخلاقیات میں کیا آتی ہے کہ آپ عہدے بھی ان جماعتوں کے رکھیں اور ان کے خلاف بغاوت بھی کریں؟ دیکھیں جی، بغاوت کسی نے کیوں کرنی ہے؟ سب سے بڑی بغاوت یہ ہوتی ہے کہ اپنے علاقے سے، اپنے لوگوں سے، اپنی دھرتی سے بندہ بغاوت کرے۔ اخلاقی طور پہ چھوڑنا نہیں چاہیے تھا ان کو، اپنے عہدے چھوڑ کے میدان میں آنا چاہیے تھا شاید کوئی، دیکھیں ابھی تو فیصلے نہیں ہوئے نا، ابھی تو الیکشن کا کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ الیکشن کے کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا۔ انہوں نے کھلی تقریر کی ہے اپنا طیب شرازی صاحب نے نون لیگ کے کینڈیڈیٹ کے خلاف، راجگان کے خلاف، اور دوسرا سوال ہے کہ بیچ میں ضمن آ گیا کہ آپ ایک ہی برادری سے 2 آدمی الیکشن لڑ رہے ہیں، اس کا فائدہ شاہ نواز اور آپ، اس کا فائدہ نون لیگ کو نہیں ہوگا؟ دیکھیں جی، ایک تو یہ تعصب والی بات ہے، برادری تعصب، میری تو ہر برادری سے تعلقات ہے، میری تو ہر برادری کے ساتھ خوشی غمی ہے، چاہے وہ کوئی علاقے کا، گاؤں کا ایک مسلم شیخ ہے، چاہے چودھری ہے، چاہے ملک ہے، چاہے راجہ ہے، میں تو ہر بندے کے ساتھ اپنا برادری سمجھتا ہوں، میری تو وہ برادری سسٹم یہ جو بھی نہیں ہے۔ باقی اگر مخصوص راجگان کی بات کرے تو اللہ کا فضل ہے، میں ان کی اپروول سے، ان کی مشاورت سے، اپنی فیملی جو فیملی ممبرز ہیں ان کی مشاورت سے اس الیکشن میں نے حصہ لیا ہے، جس کا آپ کو ثبوت جب درخواستیں دینے آئے تھے تو میری فیملی میرے ساتھ کھڑی تھی۔ نہیں، اس کا فائدے کی بات ہے سر، اس کا فائدہ ظاہر ہے، جس کے ساتھ دوست کھڑے ہوں گے فائدہ اسی کو ہوگا، جو ایک چیز ہے وہ اس کا نقصان، کیونکہ جو لوگ آپ کے ساتھ رابطہ نہیں رکھیں گے، جو کینڈیڈیٹ خوشی غمی میں آپ کے پاس شامل نہیں ہوگا، حاضری نہیں ہوگی، الیکشن کے دوران اب گاڑی بھگا کے آپ جنازے 4 پڑھ بھی لیں تو اس کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ آپ مطلوب مہدی میں اور شاہ نواز میں کیا فرق دیکھتے ہیں؟ مقابلہ سخت ہے، مقابلہ سخت ہے، اس میں تھوڑا سا مجھے ٹائم دے دیں، اگلے پڑاؤ میں بتاؤں گا، یہ اچانک جو ہے نا یہ اتنا آسان نہیں ہے کہ میں فٹافٹ بتا دوں۔ اچھا راج صاحب، اس میں ایک چھوٹی سی کیا آپ نہیں سمجھتے کہ اب تک جتنے ہمارے امیدوار آئے ہیں ان میں چودھری فواد سب سے بہتر رہے ہیں؟ کس لحاظ سے؟ ورکنگ کے حوالے سے، پنڈ داد الخان کو معروف کرنے کے کام کرنے کے حوالے سے، ڈیولپمنٹ کے حوالے سے، ڈویل کیریج روڈ ہو یا نہر کا فوری اجرا ہو یا گلیاں نالیوں کا کام ہو یا ہمارے ہاسپٹل بننے کا کام ہو، ٹراما سینٹر بن رہا ہو۔ میں آپ کو بتاؤں گا کہ پیپروں پہ منشور لکھنا ہو نا تو میں بھی اپنی قلم سے ڈھیر سا لکھ سکتا ہوں۔ یہ سڑک جو بن رہی ہے نا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، میں مخالف ہوں چوری فواد کا، میں چودھری عابد صاحب کا سپورٹر ہوں، ٹھیک ہے جی۔ NE67 میں یہ جو ڈوئل کیریج وے کا پروجیکٹ ہے نا، یہ بے شک چوری فواد صاحب کی سوچ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، مجھے کھلے دل سے یہ کریڈٹ دینے میں کوئی ہیزیٹیشن فیل نہیں ہو رہی، لیکن افسوس یہ ہے کہ ایک بچہ رو رہا ہے نا دودھ کے لیے کہ مجھے دودھ کا فیڈر دے دیں، آپ اس کو کہیں نہیں بچہ دودھ رہنے دے تو میں سائیکل ہی نویں لے آ کے دینا، تو وہ بچے کا پیٹ نہیں بھرے گا، ٹھیک ہے۔ جو یہ اتنا ایک میں سمجھتا تھا عقل مند اور سیانے سیاستدان ہے چوری فواد صاحب، زیرک ہے،
لیکن ان کو چاہیے تھا جو علاقے کی میونسپل سروسز ہے نا، ہمارے علاقے کی جو میونسپل سروسز، وہ دیکھیں نا، کوئی بھی ہے نا نرسری سے شروع کرنا چاہیے نا، کوئی بھی ڈگری ماسٹر سے پیچھے نہیں آتی. اگر نرسری آپ کی کلیئر ہی نہیں ہے، پرائمری کلیئر نہیں ہے، میٹرک کلیئر نہیں ہے، آپ کہتے ہیں نہیں میں نے ماسٹر کی ڈگری لینی ہے. یہ ڈوئل کیریئر بڑا اچھا پروجیکٹ ہے ماشاءاللہ بن گیا. تو یہ دیکھیں اس کی ترتیب یہ ہونی تھی کہ جتنے فنڈز ہیں بھائی 10 کلومیٹر کے فنڈز ہیں 10 کلومیٹر مکمل کر دیں. آج یہ حالات ہیں ہمارے پاس باہر سے مہمان آتا ہے تو وہ ہمارے متعلق جو گفتگو کرتا ہے وہ آپ بھی بہتر سمجھتے ہیں، میں بھی بہتر سمجھتا ہوں. سر اس نے پی ایچ ڈی تک کی ہوئی تھی کہ آپ لوگوں آپ کہتے ہیں اس کے پاس کوئی بھی سوچ نہیں. آپ کو پھر دوبارہ وہی سوال، کون سی ایسی کوئی چیز تھی آپ سارے حریفوں کا مجھے بار بار سب سے سوال کیا کیسے بٹھا دیا، اس کے اندر کوئی چیز تو تھی. اس میں یہ تھا، میری بات میں چیز نہیں تھی صاحب، ہم لالچی تھے نا، اپنے لالچ کے لیے بیٹھے تھے. اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے. مجھے میں آپ کو لالچ دیکھیں نا، سیاست میں اچھے سے اچھے کی تلاش ہر وقت رہتی ہے. چوری صاحب کو بھی رہتی ہے، چوری صاحب کبھی مشرف کے پاس، کبھی گیلانی صاحب کے پاس، کبھی پرویز الہی کے پاس، کبھی کچھ. یہ تو بات یہ ہے کہ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ اتنے سینئر سیاستدان ہو کے ایک کو لاہور قسمیں حلف دیں، ایک کو جتانا ہاؤس میں قسمیں حلف دیں، ایک کو چکشادی دیں. مقصد یہ ہے، میں تو پھر بھی 2 سال ان کے ساتھ چمٹا رہا ہوں کہ چھوڑے الیکشن زندگی رہی تو پھر آ جائیں گے، آ نہیں گیا الیکشن. مجھے یہ تھا، جو میری جو اصل وش تھی، اللہ تعالیٰ کو حضرت ناظر جان کے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میرا یہ تھا کہ اگر یہ سی ایم بن جائے نا تو ہم سب سی ایم ہیں. ٹھیک ہے، بس اس سے آگے کوئی لالچ. ایک میں آخری آپ سے بات پوچھنا چاہوں گا، آپ کا کیا ویژن ہے کہ آپ الیکشن جیت کر انشاءاللہ پنڈت آدم خان کو کیا چینج کرنا چاہتے ہیں، کیسے کریں گے آپ؟ دیکھیں جی، اللہ پاک کامیابی دے اس پینل کو. سب سے پہلے جو اس تحصیل کی جو ویسے تو بڑی لمبی لسٹ ہے نا محرومیوں کی، ادھر بڑے بڑے گفتگو میں سن رہا تھا پروگرامز میں نے علاقے کے لیے، بھائی علاقے کی بہتری کے لیے آپ نے کیا کیا ہے. دیکھیں نا، کوفی بند کے ساتھ رہنا تو کوئی ساتھ نہیں ہے نا. اگر آپ کے کہنا نہیں مان رہا تو بندہ اختلاف تو کرے نا، اس کی اپوز تو کرے کہ یہ میری بات نہیں مانی جا رہی، لہذا میں اس چیز سے الگ ہوں. ٹھیک ہے، یہ اب میں علاقے کے لیے یہ کہہ رہا ہوں. میں وہ دیکھیں اس علاقے کی جو محرومی ہے نا، وہ ایک سے سٹارٹ کریں تو ہزاروں تک جاتی ہے. سب سے پہلے اس علاقے کا جو زر مبادلہ ہے، جو جس پہ کسی کی نظر نہیں ہے، اداروں کا مثال ہے آئی سی آئی، معدنیات ہے. ابھی دیکھیں جو ایسٹس ہیں نا آپ کی تحصیل سے صرف وہی کلیکٹ اچھے طریقے سے ہو جائے نا تو آپ کو کسی باہر کی گرانٹ کی ضرورت ہی نہیں رہتی. آپ کی اپنی تحصیل کی اتنی آمدن ہے. دیکھیں آپ صرف باؤنڈری کا تعین صحیح ہو جائے میرٹ پہ، پانی کے بہاؤ کے وہ اصول کے مطابق. جی آئی سی آئی جیسے آپ نے سٹارٹ کیا تھا، صرف پانی کی ریالٹی مل جائے نا کروڑوں میں مہینے کی آمدن ہے. پھر آپ کے جو آؤٹر ٹیکس ہے، جتنی پروڈکٹ آپ کی تحصیل میں تیار ہوتی ہیں، چاہے وہ زرعی اجناس ہیں، چاہے معدنیاتی اجناس ہیں، چاہے سیمنٹ ہے، جپسم ہے، جو بھی ہے. میں نے اپنے دور میں ایک ٹیکس لگایا تھا، آؤٹر ٹیکس. تحصیل کی چاروں باؤنڈریز پہ پکٹس بنا دی تھی، چیک پوسٹیں بنا دی تھی. وہ فی ٹرک یا فی ٹن ہم نے رکھ دیا تھا، پر وہیکل رکھ دیا تھا. وہ 4 دن چلا ہے تو چیف سیکرٹری صاحب کے آرڈر سے وہ کینسل ہو گیا، ہائی کورٹ میں اسٹے ہو گیا. مطلب اس قسم کے پروجیکٹ ہونے چاہیے تاکہ معاشی طور پہ یہ تحصیل اسودہ ہوگی تو اس کے مسائل حل ہوں گے. اس کے علاوہ کوئی حل نہیں. ابھی 4 گلیاں بنا دیں، یہ کوئی معاشی سے یہ ترقی ہو رہی ہے؟ ابھی آج بھی آپ کی تحصیل میں پینے کا پانی کی پوزیشن یہ ہے کہ 70-60% ایریاز میں 60% ایریا میں پانی نہیں ہے، پینے کا پانی کیا نہیں ہے. پھر آپ اس کے علاوہ محرومی اور کیا آپ نے دور کی ہوگی. ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. ابھی جی تو بہت چاہ رہا ہے کہ راج صاحب سے اگلی نشست میں ہم اس کے اوپر اور زیادہ بحث کریں گے، گفتگو کریں گے، کیونکہ راج صاحب کا علم، راج صاحب کا حلم اور راج صاحب کا تجربہ اس تحصیل کے حوالے سے بہت بڑا ہے. میں آپ لوگوں سے پوچھوں گا آج کہ آپ کو ہمارا یہ پروگرام کیسا لگ رہا ہے، کہ آپ کے دیکھ رہے ہیں کہ اس عوامی عدالت میں عوامی نمائندے بیٹھے ہیں اور ہم ان سے تلخ اور شیریں سوالات کر رہے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو یہ معلوم ہو سکے کہ یہاں کے لوگوں کا حق جو ہے مانگنا شروع ہو چکے ہیں اور نمائندے سے عوام کی عدالت کے ساتھ ہم اجازت چاہیں گے.